امی عائشہ سے صحابہ نے ایک مرتبہ پوچھا کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس بات پہ اعجاب ہوتا تھا، کس بات پہ رشک آتا تھا، کون سی ایسی بات ہے جسے آپ سوچتی ہیں تو آپ کے ذہن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، ان کا تقوی، ان کی للہیت گھوم جاتی ہے۔ یہاں پہ اعجاب تعجب کے معنوں میں نہیں بلکہ رشک کے معنوں میں ہے، تحسین کے معنوں میں ہے۔ تو امی عائشہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے پچھلے گناہ اللہ رب العزت نے معاف کیے، جو گناہوں سے پاک ہیں، جو معصوم عن الخطا ہیں، جو اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، جب بھی بولتے ہیں وہی کے تابع ہو کے بولتے ہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی میرے گھر آتے، مجھے کہتے عائشہ مجھے موقع دیجئے، باری تو آپ کی ہے، میں اپنے رب کو خوش کر لوں۔ اور میں کیا دیکھتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سر رکھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں زارو کتار رو رہے ہوتے، آپ کے جسم سے ایسی آوازیں آتی جیسے کوئی ہنڈیا چولہے کے اوپر رکھی ہو، اس کے اوپر ڈھکن ہو، بوائلنگ پوائنٹ آ جائے ڈھکن دیش کی کو لگ کے، جس قسم کی آوازیں آتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے سامنے اس طرح رویا کرتے تھے۔ میں نے ایک دن پوچھ ہی لیا، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، آپ خطاؤں سے پاک اور مبرہ ہیں، آپ اپنے رب کے سامنے اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جواب میں کہا تھا، اے عائشہ کیا آپ نہیں جانتی یا آپ نہیں چاہتی کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر کرنے والا بندہ بن جاؤں؟ رونا اور شکر، اس کی بھی محدثین نے بہت سی مثالیں بیان کی ہیں، جو تفصیل سے پڑھنا چاہے حدیث کی کتابوں میں رجوع کر سکتا ہے۔ رونا خوف خدا کی وجہ سے، رونا للہیت اور تقوی کی بنیاد کے اوپر، رونا اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں اور اپنی کمزوری اور ضعف کا اظہار کرتے ہوئے۔ میرے بھائیوں، اللہ اکبر یہ جو لفظ ہے، یہ جو ذکر ہے، اس کو اتنا بلند کیوں کیا گیا؟ کیونکہ رب حقیقت میں اللہ اکبر ہی کا لائق اور مستحق ہے۔ آپ اور میں نے اللہ رب العزت کی نہ قدر کو جانا نہ پہچانا۔ اگر اللہ رب العزت کی تخلیقات کی قدر سمجھنی ہو تو کاسمولوجی یا سائنس کے طالب علم صرف زمین و آسمان کے مابین جو خلا ہے، اس خلا میں موجود ستاروں کے سائز، ان کے درمیان جو فاصلے ہیں، صرف اگر ان کو اپنے ذہن میں لے آئیں، 13 ارب 13 کھرب نوری سال کے فاصلوں پہ اتنے بڑے ستاروں کا ہونا، یہ اللہ رب العزت کی کبریائی کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے۔ پھر ستاروں کا ڈوبنا، پھر ستاروں کا پیدا ہونا، پھر ستاروں کا مرنا، پھر بلیک ہولز، یہ باتیں اگر آپ کبھی سوچیں، سمجھیں، پرکھیں تو آپ کو پتہ لگے اللہ رب العزت کس قدر بڑے ہیں۔ اور اللہ رب العزت کا شکر بجا لانے کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ سجدے میں سر ہو، آنسوؤں کا نذرانہ ہو۔ اللہ رب العزت نہ صرف گناہوں کو معاف کرتا ہے بلکہ اس بندے کو شکر گزار بھی لکھ دیتا ہے۔ کیا اسی پر بس ہے؟ شکر گزاری کے آنسو اور اللہ کے خوف کے آنسوؤں کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھرا پڑا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر نکلے، حضرت عمر نکلے، آپس میں مشورہ کرنے لگے، اس گرمی میں تم کیوں نکلے ہو؟ کہنے لگے بھوک نے ستایا، شدت کی بھوک ہے۔ اسی اثناء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی باہر نکل آئے۔ میرے بھائیو، آج امت کے اوپر نعمتیں وافر ہیں، اور یقین مانیے یہ نعمتیں بھی اسی کلمہ طیبہ اور اسلام کی نعمت کی وجہ سے ہیں، ورنہ خود امی عائشہ ایک دن روٹی کھا رہی تھی، روٹی کو دیکھ کے رونا شروع ہو گئی اور کہنے لگی رسول اللہ کی عمر گزر گئی، ہم نے آج تک ایسی روٹی نہیں کھائی۔ کیا رسول اللہ کو نعمتوں کی کمی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں فقر اختیار کیا، غربت اختیار کی، نعمتوں سے یہ نہیں کہ ملی نہیں، نعمتیں ملی ہیں،
ایک ہی دن ایسا مال بھی موجود ہے کہ 100 اونٹ سے زیادہ مالیت موجود ہے. حضرت علی کو کہا جاؤ 100 اونٹ اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دو. ایسے ایسے موقع آئے, نعمتوں کی فراوانی ہے, ایک ہی دن میں سارے کا سارا انفاق کر کے کھڑے ہو گئے. گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نعمتوں کو, دنیا کو حقیر جانا. میں اور آپ مسلمان, ہمارے پاس بیسیوں نعمتیں ہیں لیکن نہ شکر کے آنسو ہیں, نہ اللہ کو راضی کرنے کا کوئی جذبہ ہے. حقیقت وہی ہے جو رسول اللہ کہہ گئے, اصل مال بندے کا وہ ہے, اصل مال جتنے بیٹھے ہیں ایک ہی کلیہ ہے, حدیث نبوی سے ثابت ہے. وہ مال آپ کا ہے جو آپ نے پہن لیا اور پرانا کر دیا, جو کھا لیا اور ہضم کر لیا, یا تیسری بات صرف ایک ہے, یا جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھیج دیا, بس باقی سارا آپ کے وارثوں کا ہے. اور وارث کی مرضی ہے, وہ نیکی کے کام میں لگائے, بدی کے کام میں لگائے, آپ پھر اس کو روک ٹوک نہیں سکتے جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے. آج نعمتیں وافر ہونے کے باوجود کوئی شکر نہیں. اور رسول اللہ اپنے ان 3 صحابہ کے ساتھ, 2 صحابہ کے ہمراہ, ابو بکر و عمر کے ہمراہ باہر نکلتے ہیں. آپس میں بات یہی ہوتی ہے کہ تینوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کے عالم میں ہیں, ابو بکر بھوک کے عالم میں ہیں, حضرت عمر بھوک کے عالم میں ہیں. رسول اللہ کہتے ہیں آئیے اللہ ہمارے کھانے کا انتظام کرے گا. ابو ایوب انصاری کے گھر کے باہر پہنچے اور کہا آپ سے آج ہم کچھ کھانے کے لیے آئے ہیں. اور ابو ایوب انصاری کے نصیبے جاگ اٹھے. وہ اتنے معزز, متبرک, محترم مہمانوں کو دیکھ کر خوشی سے پھولے نہ سمائے. رسول اللہ کے سامنے کھجوروں کے مختلف خوشے توڑ توڑ کے لا رہے ہیں. رسول اللہ کو کہتے ہیں آپ بیٹھیے, میں ابھی ایک جانور, بکری آپ کے لیے ذبح کرتا اور بھون کے یا سالن بنا کے لے آتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے, لیکن دودھ دینے والے جانور سے بچیے. یہ بات ضمنی طور پہ آئی ہے تو سمجھ لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے موقع کے اوپر, ذبح کے موقع کے اوپر اپنے صحابہ کو یہ نصیحت کیا کرتے تھے کہ دودھ دینے والے جانور کو مت ذبح کرو. اگرچہ جائز ہے, جائز ہونا یہ الگ بات ہے, لیکن منع کرنا اس میں حکمتیں ہیں. رسول اللہ نے اسی طرح حضرت ابو ایوب انصاری کو کہہ دیا کہ دودھ دینے والی بکری نہ ذبح کرنا, کیونکہ دودھ کے ساتھ دیگر فوائد ہیں. منسلک ہے, ایک جانور آپ کو نفع دے رہا ہے, اس کو ذبح کیوں کرنا ہے؟ خیر, حضرت ابو ایوب انصاری وہ جانور ذبح کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر کی بارگاہ میں لے آئے. اب یہاں پہ آپ نے غور کرنا ہے, چند کھجوریں ہی ہیں نا, اور ایک سالن پکا ہوا, یا بعض روایات کے اندر بھنے ہوئے کے الفاظ ہیں. ایک ہی چیز رسول اللہ کے سامنے پڑی ہے. رسول اللہ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ اس میں سے بیٹی فاطمہ کو دے آؤ, کئی دن سے بیٹی نے کھانا نہیں کھایا. میں اور آپ کون سا دن ایسا ہے بھوک سے برداشت کیا ہو, روزہ بھی رکھتے ہیں تو روزہ افطار کرنے سے پہلے 20 ڈشیں سامنے ہوتی ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں, اللہ کے لیے بھوک بھی کاٹتے ہیں, تو اس بھوک کو مٹانے کا وافر انتظام پہلے سے رکھا ہوتا ہے. یہ وہ رسول ہیں, یہ وہ پیغمبر ہیں جو کائنات کی افضل ترین ہستی ہیں, ان کی اولاد دنیا کا سب سے افضل گھرانہ ہے, یہ بھوک کاٹ رہے ہیں. رسول اللہ نے کہا جاؤ فاطمہ کو کھانا دے کے آؤ, اور کھانا دینے کے بعد رسول اللہ اس کھانے کو کھا رہے ہیں, آنکھوں میں آنسو ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زارو کتار رونا شروع ہو جاتے ہیں. ابو بکر و عمر حیران ہو جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ رقت کیوں کر طاری ہوئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے ان آیات مبارکہ کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. ایک کھانا سامنے پڑا ہے, چند کھجوریں سامنے پڑی ہیں, اور ابو بکر و عمر کو یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ یہ وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال ہوگا.